میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کسی کے اندر بھی مدد کرنے کی یا حاجت روائی کی صلاحیت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور حسبی اللہ کو سمجھنے میں بحیثیت مجموعی ہم ناکام ہیں۔ اگر خدا کے ہوتے ہوئے کسی مادی قوت یا مخلوق میں سے کسی مظہر کی طرف متوجہ ہونا یہ توحید کے منافی ہوتا تو حضرت لوط ایسا ہرگز نہ کرتے، کیونکہ انبیاء سے بڑا توحید پرست اور موحد کوئی نہیں ہوتا، وہ سب سے بڑے موحد ہیں۔ حضرت لوط کی قوم کے شریر لوگ جب اپنے غلط ارادے سے آپ کے پاس آتے ہیں کہ لو ان لی بکم، حضرت کہتے ہیں کاش آج میرے پاس بکم قوتاً تمہارے مقابلے میں کوئی قوت، او آوی الی رکن شدید کوئی قوت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا جس کی میں پناہ لیتا۔ تو حضرت لوط اللہ کے ہوتے ہوئے کس قوت کی تمنا کر رہے ہیں یا کس مضبوط سہارے کو چاہ رہے ہیں؟ اصل میں مادی شر کے مقابلے میں حضرت نے مادی خیر کی طرف توجہ کی ہے، اور یہ توحید کے ہرگز منافی نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کا درس ہے کہ مخلوق میں سے جب شر کا مظہر تمہارے سامنے آئے تو مخلوق میں کسی خیر کے مظہر کو اس کے مقابل لانا یہ تمہاری ضروریات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ لوگوں کی مدد کرو، تو جب یہ ترغیب دی گئی ہے کہ لوگوں کی مدد کرو تو اس میں پھر یہ عنصر بھی موجود ہے کہ جس کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ خدا کے ہوتے ہوئے اور خدا پہ توکل کرتے ہوئے اس مظہر کے پاس جا سکتا ہے اور اس سے اپنی حاجت روائی کا سوال بھی کر سکتا ہے۔ یہ کسی قسم کا شرک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں جب آپ نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، تو حواریوں نے جواب دیا کہ نحن انصار اللہ، نحن انصار اللہ، حالانکہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹیم ورک ہے، بندوں کی مدد بندوں سے کی گئی ہے، اور پھر بندگی کا یہ نصاب اور نظام فروغ پایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آپ کی دعا کے الفاظ جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اس میں آخر میں ہے ہارون اخشدد بہ ازری، مجھے ہارون دے دیجئے اور ان کو میرے کام میں میرے ساتھ ملا دیجئے، اور ہارون سے میری کمر کو مضبوط کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کے بغیر بھی کسی کی کمر کو مضبوط کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہارون مانگے ہیں، اور اللہ نے جواب میں فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ آپ کو عطا کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمر کو مضبوط کیا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ تو ان تینوں امثلہ کو دیکھنے کے بعد جب ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور حسبی اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں تو پھر ان سب میں تطبیق کرنے سے یہ صورت سامنے آتی ہے کہ آسمان کے نیچے جب شر کا مظہر یا کوئی مصیبت آپ کو درپیش ہو تو پھر آسمان کے نیچے مخلوق میں آپ کسی سے استفادہ کر سکتے ہیں، مادی معاملات میں بھی اور روحانی معاملات میں بھی، لیکن اس میں زیادہ غلوب سے بچنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی بھی یہی ہے کہ عبادت
میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی حیثیت اور مقام ہے کسی اور کو وہ مقام نہیں دینا چاہیے۔ ایاک نستعین کا بھی یہی معنی ہے کہ ہم خدا کے برابر لا کر کسی سے مدد نہیں چاہ رہے۔ کفار مکہ کا تو یہی طریقہ تھا کہ وہ بتوں کو اللہ کے مقابل لاتے یا خدا کی خدائی میں شریک کرتے تھے۔ اہل اسلام میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو عامداً کسی بھی بندے کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو یا نبی ہو، اسے خدا کی خدائی میں شریک نہیں کرتے، نہ اسے خدا کے برابر لاتے ہیں، نہ برابر لا کر اس سے مدد چاہتے ہیں۔ بندے بندوں کے پاس جاتے ہیں اور بندہ بندے کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسے بندہ سمجھ کر ہی کرتا ہے۔ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین توحید کے اندر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے یا مظاہر میں سے کسی مظہر کو، جس کو حاجت روائی کا مظہر جانتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔